بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی مسرت بکھیر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام، مختلف لوگ اپنی گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، جس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسانی آسمان کی ہلاؤ کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ ان کے بارے جانکاری کرنا انسان کی بس کی بات نہیں۔ انسان چاند، ستارے، سورج کی جانکاری کر چکا ہے، اس کے آگے جاننا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس کے آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے جانکاری کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فرشتے کو ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد لاتعداد انسان تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف نظر دوڑاتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر دوڑاتے تو غمزدہ ہو جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیک کام کے بڑے بڑے دعوے دیا کرتے تھے اور اس پر عمل پیرا نہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور بندوں کے حقوق ماننے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ اللہ کے نبی، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لاتعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا درخت ہے، جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک سفید موتی کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہی دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں پہ بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کو سونے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ تھا۔ یہاں کا انتظار ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبے کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کر رہے تھے۔ جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا، اس کی پاری دوبارہ نہ آتی تھی۔ تو یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اس پر جنت ماوا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی سہولت و آرام و آرائش دیکھا جو کہ کسی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر سر جائیں گے، میں اس کے بعد آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قلم کی لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ جن تحفوں میں سے سب سے نایاب تھا 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر جس طرح اپنے
اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا تھا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزہ کو سمجھتے ہوئے ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی برق کے ہے۔ براق کو 3 برق مانا جاتا ہے، جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جائے تو کتنی رفتار کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کی زیارت کروائی گئی۔ اسی طرح براق کے کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو مدنظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔